بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابراہیم اکورڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ ابراہیم اکورڈ کے جس کے بارے میں اب کچھ زیادہ ہی شور شرابہ شروع ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، خصوصاً یہ جو معاملات جس طرف گئے ہیں، ایسے میں بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ آیا پاکستان ابراہیم اکورڈ کا حصہ بننے جا رہا ہے، آیا پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے۔ تو اسے میں ہمیں ابراہیم اکورڈ کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ابراہیم اکورڈ کے جسے ابراہیمی معاہدہ بھی کہا جاتا ہے اور پیمان ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، در حقیقت یہ اسرائیل اور چند ممالک، عرب ممالک کے ساتھ طے پائے گئے معاہدوں کا مجموعہ ہے کہ جسے ابراہیم اکورڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک معاہدہ نہیں ہے بلکہ چند معاہدوں کا مجموعہ ہے، اور اس معاہدے کے ثالث جو ہے وہ ٹرمپ تھے اپنے پہلے دور حکومت میں، کہ جن کا ہدف یہ تھا کہ تمام عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کو نارملائز کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلقات بحال کروائے جائیں، تاکہ عربوں کے اندر جو اسرائیل کی بابت منافرت ہے، خصوصاً عوام کے اندر، حکومتوں کے ساتھ رسمی تعلقات بحال کروا کر یہ نفرتیں آہستہ آہستہ تعلقات کے قریبی اور محبتوں میں بدل دی جائے۔ اس ہدف کے ساتھ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کروانے کے لیے متعدد عرب ممالک کو جمع کیا۔ اگرچہ دو ممالک نے اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی اور سامنے آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ممالک تھے جو پہلے سے ہی کچھ معاملات میں اسرائیل کے قریب تھے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بحال کیے ہوئے تھے، لیکن رسمی طور پر انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2020 کے اواخر میں، یعنی 15 سپٹمبر کو، متحدہ عرب امارات اور بحرین مل کر اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں ٹرمپ کی ثالثی میں، اور اس معاہدے میں طے پاتا ہے کہ ہم مل کر جتنے بھی دفاعی معاملات ہیں یا پھر اسی طرح ٹیکنیکل اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اکنامیکل اور تجارت کو ہم فروغ دیں گے، آپس میں تعلقات قریب کریں گے، اور ثقافتی طور پر بھی جو ہے ہم ایک دوسرے کی عوام کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پر ٹرمپ نے اسی معاہدے کے آخر میں کہا کہ بہت جلد جو ہے چند ممالک، یعنی 5 ممالک مزید، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے، وہ اس معاہدے کا حصہ بن جائے گا۔ سپٹمبر 15 تاریخ کو یہ معاہدہ ہوتا ہے ان دو ممالک کے مابین، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگلے مہینے ہی سوڈان بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا ہے اور اس ابراہیم اکورڈ کا حصہ بن جاتا ہے اپنے معاہدے کے اعتبار سے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے بعد، یعنی دسمبر میں، مراکش بھی اس معاہدے کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ بھی ابراہیم اکورڈ کے ذریعے سے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتا ہے، اپنے تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات، اقتصادی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بحال کر لیتا ہے۔ اس اکورڈ کو ابراہیم اکورڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مشترکہ شخصیت ہیں کہ جو ان تمام ممالک میں محترم سمجھی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ٹرمپ نے اس معاہدے کو، ان قراردادوں کو، ابراہیم اکورڈ کا نام دیا کہ ابراہیمی ادیان جتنے بھی ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہم ثقافتی طور پر ادیان کے حوالے سے ایک دوسرے کی اقوام کو قریب کر سکیں، تاکہ یہ جو نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس کی جگہ محبت کی باتیں ہوں، اس کی جگہ جو ہے آپس میں تعلقات ہوں، روابط ہوں، اقتصادی طور پر فلاح پا سکیں۔ اس طرح کی باتیں کی گئیں اور اس طرح ممالک کو جذب کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ یہ پہلے ممالک نہیں تھے کہ جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں انور سادات کی رہبری میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا کہ جس میں مصر نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1994 میں اردن نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے، اور 1993 میں اوسلو معاہدے ہوئے۔ فلسطینی جو اس وقت اتھارٹی کے صدر تھے یاسر عرفات، انہوں نے بھی اوسلو معاہدے کیے لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہ جتنے معاہدے ہوئے، آیا اسرائیل پیچھے ہٹا ان معاہدوں سے؟ آیا اسرائیل جو ہے اپنے جو اس کے مذموم مقاصد تھے اس سے وہ پیچھے ہٹا؟ بالکل نہیں ہٹا۔ وہ اپنے مذموم مقاصد انجام دے رہا ہے ان تمام ممالک میں، اب اس نے اپنا نفوذ پیدا کر چکا ہے۔ اگرچہ ان ممالک نے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے، ان کے سب اپنے اپنے مفادات تھے، یعنی جسے ہم نیشنل انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں، اور اس نیشنل انٹرسٹ کی آڑ میں بہت سارے ممالک وہ کر جاتے ہیں کہ جو نہ ان ملتوں کے فائدے میں ہوتا ہے، اور نہ وہ سیاسی اعتبار سے درست فیصلہ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اخلاقی اعتبار سے درست فیصلے ہوتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ ان ابراہم اکورڈ کے ذریعے سے آیا فلسطین کے حق میں کوئی بہتری ہوئی؟ نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں ہوئی، بلکہ فلسطین کو بیک فٹ پر ڈالنے کے لیے، فلسطین کے معاملے کو سبوتاج کرنے کے لیے، فلسطین کے معاملے کو بالکل مثلا اغوا کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کا معاہدے کیے گئے تھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ممالک کا انٹرسٹ کیا ظاہر ہوتا ہے، یہ ممالک کیا اہداف رکھتے تھے اپنے، یعنی ان معاہدوں کے ذریعے سے وہ ان اہداف تک پہنچنا چاہتے تھے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کہ جو دیکھ رہے تھے کہ ایران کی قوت منطقے و خطے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے انہیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا کہ جو ایران کو روک سکے اور محور مقاومت کو روک سکے، محور مقاومت کا راستہ ان ملکوں میں روک سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسرائیل کو اس خطے کے اندر بہترین دوست پایا کہ جو اس کام میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھیں تو 2015 میں ہی جو ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل خفیہ تعلقات قائم کر چکا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلانات کیے وزیر خارجہ متحدہ عرب امارات کے، اور اسی طرح ہم دیکھیں تو اسرائیل کاٹس جو ابھی اس وقت اسرائیل کا موجودہ وزیر دفاع ہے، انہوں نے کھلا بیان دیا کہ ہم ایران کے مقابل میں ایک الائنس تشکیل دے رہے ہیں۔ یعنی یہ پہلے سے ہی پس پش یہ سارے اقدامات ہو رہے تھے کہ ایران کو بیک فٹ پر کرنا ہے، ایران کو کسی طریقے سے اس خطے کے اندر کمزور کرنا ہے، کیونکہ محور مقاومت کے ذریعے سے جو ایک بلاک تشکیل دیا جا چکا تھا، ایران آہستہ آہستہ وہ بڑھ رہا تھا، خصوصاً سیریا کے اندر وہ مضبوط ہو چکا تھا، عراق کے اندر مضبوط ہو چکا تھا، اور اسی طرح یمن میں بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کر چکا تھا، اور حتی سعودیہ نے جو الائنس بنایا تھا یمن کے حوثیوں کے خلاف مختلف ممالک کو ملا کر، وہ بھی بالکل ناکام ہوا، اور یمنی انصار اللہ جو ہے اس قدر مضبوط ہوئی کہ انہوں نے آرامکو کے اوپر حملہ کر کے ان کو جو ہے بالکل چونکا دیا۔ تو ایسے میں عرب ممالک بالکل اپنے لیے جو ہے وہ ایران کو ایک بہت بڑا تھریٹ سمجھ رہے تھے، تو ان کے لیے یہی بہترین موقع تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں تاکہ ایران کا راستہ اس خطے میں مزید بڑھنے سے روک سکیں۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ ایران کا ہدف یہ نہیں تھا کہ وہ عرب ممالک کے اوپر قابض ہو جائے۔ آج تک آپ دیکھیں کس ایرانی مثلا جو ہے قائد نے یا کسی سربراہ نے یا پھر ایرانی کسی فوجی جرنیل نے یہ بیان دیا ہو کہ ہم عرب ممالک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ شوشہ تھا جو خود امریکہ نے چھوڑا، اور اسرائیل نے اس کو پروموٹ کیا، امریکہ نے اس کو پروموٹ کیا، اور یورپی ملکوں نے اس کو پروموٹ کیا تاکہ ایران کو ایک خطرے کے طور پر عرب ممالک کے سامنے پیش کریں، عرب ممالک ایران کو ایک دیو کے طور پر، ایک جن کے طور پر پیش کریں، اور اس کی آڑ میں جو ہے عرب ممالک سے خوب پیسہ کما سکیں اور عرب ممالک کو اس میں استعمال کر سکیں۔ وگرنہ ہم دیکھیں تو محور مقاومت اور ایران نے کبھی بھی جو ہے عرب ممالک کے لیے جو ہے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا کہ جو ان کے لیے تھریٹ کا باعث بنے۔ ان کا فوکس ہمیشہ سے اسرائیل کے اوپر ہی رہا، اور ان کی کوششیں یہی رہی کہ مثلا جو ہے کسی طرح سے ہم اسرائیل کو اس خطے میں کمزور کریں اور اسرائیل کا خاتمہ کریں۔ ابھی چند دن قبل ہی آپ نے دیکھا کہ شیخ نعیم قاسم حفظہ اللہ نے یہ بیان دیا کہ ہم سعودی عرب کو یہ مثلا پیشکش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے تعلقات بحال کریں، ہم آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارا مقاومت کا ہدف تو صرف اور صرف اسرائیل ہے، اور اس خطے کے اندر امریکی انخلا ہے کہ امریکہ اگر اس علاقے سے نکل جاتا ہے اس خطے سے تو یہاں پر امن آ سکتا ہے، وگرنہ اگر جب تک امریکہ اس خطے کے اندر رہتا ہے تو امن بالکل ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک امریکی حکومتی سابقہ اہلکار نے کہا تھا کہ امریکہ سے دوستی اتنی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت امریکہ سے دشمنی کے۔ چلیں یہاں ان ممالک کے تو یہ اہداف تھے کہ وہ ایران کا راستہ یہاں اس خطے میں روکنا چاہتے تھے۔ مراکش کا کیا ہدف تھا؟ مراکش کس وجہ سے جو ہے اسرائیل کو ریکگنائز کر رہا تھا؟ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ صحرائے غربی کا علاقہ جو الجزائر اور مراکش کے بیچ میں ایک تنازع کا باعث ہے، اور آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا رہتے ہیں، خصوصاً الجزائر جو ہے پولیساریو کے نام سے ایک فرنٹ ہے کہ جس کی حمایت کرتا ہے پولیساریو، وہ گروپ ہے کہ جو جب یہاں پر خصوصاً مراکش اور اس ایریے کے اندر موریتانیہ اور صحرائے غربی میں اسپین جو ہے، اسپین کی کالونیاں تھیں، اسپین جب یہاں سے نکلا تو بڑی کوششیں کی اس فرنٹ نے، پولیساریو فرنٹ نے بہت زیادہ کوششیں کی، مقاومت کی، مزاحمت کی، اور جب یہاں سے اسپین نکلا تو پھر جو ہے موریتانیہ اور اس کے مابین جو ہے وہ ٹھن گئی، مراکش کے مابین، اور یہ دو ممالک جو ہے اس علاقے میں اپنا جو ہے اقتدار چاہتے تھے، لیکن پولیساریو نے ان دونوں ممالک کو جو ہے رد کیا، ان کے مطالبے کو، اور کہا
کہ ہم جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن کچھ سالوں بعد موریتانیہ کے ساتھ پولیساریو کا جو فرنٹ ہے وہ مثلا جو ہے صلح کر لیتا ہے، اور یہاں پر اب بچتا ہے مراکش اور پولیساریو کا جو اختلاف۔ لیکن چونکہ وہ صحرائے غربی کا علاقہ جو تھا وہ مراکش کے ہاتھ میں تھا، اس وجہ سے جو ہے پولیساریو فرنٹ اور مراکش کے مابین جو ہے وہ ہمیشہ سے جنگ رہتی تھی، اور الجزائر جو ہے اس کی پشپنائی کر رہا تھا۔ تو یہاں پر مراکش کا جو ریکگنائز کرنے کا مطالبہ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آڑ میں، وہ یہ تھا کہ اس صحرائے غربی کے علاقے کو امریکہ رسمی طور پر شناخت کر لے، اس کو ریکگنائز کر لے مراکش کے لیے، کہ یہ صحرائے غربی کا علاقہ آج سے جو ہے وہ مراکش کا رسمی طور پر حصہ ہے۔ تو یہ نیشنل انٹرسٹ تھا جو انہوں نے اپنا ظاہر کیا اس اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے بدلے میں۔ سوڈان نے اس ریکگنائز کے عمل سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ تو سوڈانیوں نے اپنے اس عمل کے فائدے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم نے امریکہ سے، کیونکہ امریکہ نے سوڈان کو ٹیررزم کو پروموٹ کرنے والی حکومتوں میں شامل کر رکھا تھا، اور اس ریکگنائز کے عمل سے انہوں نے اس فہرست سے امریکہ نے سوڈان کو نکال دیا، اور باقاعدہ ان کے لیے جو مالی امداد ملنی تھی بین الاقوامی سطح پر، اس کا وہ دروازہ ان کے لیے کھل گیا۔ تو ہم دیکھیں کہ نیشنل انٹرسٹ کی آڑ میں اس طرح کے عزائم جو ہے پیچھے چھپائے جاتے ہیں، اور یہ نیشنل انٹرسٹ بھی ہم دیکھیں تو در حقیقت جس نیشنل انٹرسٹ کو بنایا جاتا ہے، مثلا بہانہ بنایا جاتا ہے، زیادہ تر وہ چیزیں ہیں کہ جو خود استعماری ملکوں نے یہاں پر آ کر مچائی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا معاملہ، اس کو بیچ میں کشمیر کو جو ہے وہ انہوں نے ایک تنازعہ کھڑا کروا دیا کشمیر کی آڑ میں۔ اسی طرح ایران اور مثلا جو ہے باقی ملکوں کے ساتھ جو بعض جزائر کو لے کر مثلا تنازع ہیں، اور اسی طرح بعض دیگر ممالک کے، تو اس طرح سے جو ہے یہ جب یہاں سے استعماری قوتیں نکلی تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسے معاملات چھوڑ کے گئے وہ، کہ تاکہ یہ ممالک ہمیشہ سے آپس میں لڑتے رہیں، اور انہی لڑائیوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے مذموم مقاصد کو ان ممالک کے اوپر مسلط رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔